نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وقال أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع خصوصیات کے ساتھ نوازا ہے کہ عمر بھر کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھنا چاہے، بات کرنا چاہے، موضوعات منتخب کرنا چاہے تو زندگی کم پڑ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کمالات اور آپ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی شان میں کچھ بیان کرنا، اس کے لیے تو سورج کو چراغ دکھانے والا جو محاورہ ہے وہ بھی کم معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سیرت پر بات کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور شان بیان کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسا سورج کو چراغ دکھانا، بلکہ اس سے بھی بہت بڑی کوئی مثال ہو تو وہ دینی چاہیے کہ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بیان کر سکیں، آپ کے مناقب، آپ کی شان پر بات کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سراؤں میں، آپ کی تعریف کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی درجے میں شامل کر لے، اس نیت کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کی جسارت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اور اس سے صحیح معنوں میں روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 40 سال تک، اور پھر وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو 40 سال کے بعد کی زندگی مکی دور جو کہلاتا ہے، 13 سال مکہ کے، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد جو تیسرا دور شروع ہوا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بنیادی طور پر 3 ادوار ہیں. پہلا دور پیدائش سے لے کر وحی کی ابتدا تک، پھر وحی کی ابتدا سے لے کر ہجرت مدینہ تک، اور پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اور دنیا سے رخصت ہو جانے تک. تو ربیع الاول کے مہینے میں ابتدا ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات ہو رہی ہے.
پہلے جمعے پہ ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی، دوسرا جمعہ اس عنوان پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کائنات کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس احسان کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے اطاعت کے ساتھ اور حضور کے ساتھ عقیدت رکھ کے۔ اور آج کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، وحی کی ابتدا سے پہلے تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ دنیا کے اندر کچھ تغیرات ہونے لگے، اور آپ کی آمد سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن سے پتہ یہ چلا کہ کچھ اہم کام دنیا میں ہونے والا ہے، کوئی بڑا کام دنیا میں ہونے والا ہے۔ حضور کی پیدائش سے 50 یا 55 دن قبل ابرہہ نام کا ایک بدبخت حکمران بادشاہ، جس کا تعلق یمن سے تھا اور جسے حبشہ کے بادشاہ نے یمن کا گورنر اور والی مقرر کیا تھا، اس نے اپنے ملک میں صنعاء نامی شہر کے اندر ایک گرجا تعمیر کیا، عبادت خانہ تعمیر کیا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور اس کے آگے جا کے عبادت کرنا چھوڑ دیں اور ہماری عبادت گاہ کی طرف رخ کریں اور اس کا طواف کریں اور لوگوں کا رخ اس طرف ہو جائے۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا، تو اس نے اس کا حل یہ سوچا، اس کا حل یہ نکالا کہ اس کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے تاکہ یہ رہے گا نہیں، تو پھر لوگ ہمارے قبلے کی طرف، ہمارے عبادت گاہ کی طرف آئیں گے اور ہمارے مذہب کی پیروی شروع کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ اس نے ایک لشکر تیار کیا، بڑا ہاتھیوں کے ساتھ لشکر اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اس نے لشکر کو لے کر پیش قدمی شروع کی، اور اس کے جب ارادوں کا پتہ چلا عرب میں، تو عرب لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ اس کے ساتھ اس کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لشکر کو روکنے میں ناکام رہے۔ بالآخر وہ طائف پہنچا، اور طائف والوں نے اس کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ اگر تم ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہو گے، ہمیں کچھ نہ کہو، تو ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ اپنا ایک سردار ابو رغال نام کا ان کے ساتھ کر دیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ، یہ مکہ تک تمہاری رہنمائی کرے گا۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، اور جتنے لوگوں کے کہیں اونٹ چر رہے تھے ان سب کو پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا، اور مکہ کے والی جو اس وقت جو سردار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ ہم کعبہ گرانے آئے ہیں، اگر آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو ہم آپ سے کوئی لڑائی نہیں کریں گے، ہمیں کعبہ گرانا ہے اور ہم نے واپس چلے جانا ہے، ہمارا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اس پر عبد المطلب نے کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، یہ ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود بچا لے گا، حفاظت کرے گا۔ وہ قاصد ان کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا، بڑے جاہ و جلال والے، بڑی شخصیت، متاثر کن شخصیت تھے، وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، آپ کے ساتھ اس کی نشست ہوئی، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ تو بڑے جاہ و جلال والے ہیں، بڑے منصب والے ہیں، آپ کوئی بڑی بات کریں گے، کعبہ کے متعلق بات کریں گے، لیکن آپ کی باتیں سن کر تمہیں بڑا مایوس ہوا، آپ اپنے اونٹوں کی فکر میں ہیں، 200 اونٹ آپ کے ہمارے قبضے میں ہیں، آپ ان کو چھڑانے کی بات کرتے ہیں، بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی آپ نے کوئی بات نہ کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کی پرواہ کروں گا، ان کی واپسی کی درخواست کروں گا، کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ تو اس سے اپنے اونٹ واپس لے کر جب تشریف لائے تو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ غلاف کے ساتھ چمٹ کے دعا کی، اے اللہ یہ تیرے گھر کو گرانے آئے ہیں، تو اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے گا۔ قریش بھی اکٹھے ہو گئے، باقی لوگ بھی اکٹھے ہوئے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، کعبے کی عزت تکریم ان کے دل میں تھی، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اللہ کا کوئی عذاب آئے گا اس شخص پر کہ جو کعبہ کو گرانا چاہتا ہے۔
انہوں نے سب نے مل کر دعا کی، اور اس کے بعد جب ابرہہ نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا اور تباہ و برباد کیا، اور کس طریقے سے کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوا میں اڑے، اور ان پرندوں کے ہاتھوں میں اور چونچ میں ایک ایک کنکری تھی، تین تین کنکریاں ہر پرندہ لے کر آیا، اور انہوں نے آ کے اس لشکر پر گرائیں، سارے کا سارا لشکر درم برم ہوا، کچھ مارے گئے، کچھ معذور ہوئے، کچھ نابینا ہوئے، تہس نہس ہوئے، اور خوار ہو کے ذلیل ہو کے وہاں سے واپس دفع ہو گئے۔ اور ابرہہ کو اس وقت موت نہ آئی، اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے گرتے تھے، گل سڑ کے اس کا جسم گوشت گر گر کے اس کا ختم ہوتا تھا، اور جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو اس وقت تک اس کا جسم ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر چکا تھا، اور وہ وہاں جا کر ہلاک ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد پھر جس صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تھی، اس رات کو ایران کے آتش کدے میں جو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل آگ جل رہی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، اپنا خدا مانتے تھے، وہ آگ یکا یک بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح سے کسریٰ کے محل کے اندر جو اس نے اوپر بڑے گنبد اور مینار اور بڑا جاہ و حشم کے ساتھ میں اپنا گھر تیار کیا تھا، اپنا محل تیار کیا تھا، اور دنیا میں وہ ایک بہت ہی شاندار قسم کی عمارت سمجھی جاتی تھی، جس کی صرف تعمیر پر 23 سال کا عرصہ گزرا، وہ عمارت، اس کے اوپر جو کنگرے بنے تھے، اس کی جو محراب بنے تھے چھت پر 22 عدد تھے، ان میں سے 14 کنگرے وہیں پر ٹوٹ گئے، اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، ان میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اسی طرح ایک جھیل تھی جو کہ ایرانیوں کا ایک سیاحتی مقام تھا، جہاں پر لوگ جا کے سیر و تفریح کیا کرتے تھے، وہ جھیل اچانک سے خشک ہو گئی۔ اسی طرح ایک بہتا دریا اور ایک سمندر تھا، ایک بحیرہ تھا، وہ بحیرہ اس کے بارے میں بھی بادشاہ کو، نوشیروان کو اطلاع ملی کہ وہ اسی رات خشک ہو گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا۔ اور آتش کدے کا جو چلانے، اس کا نگران تھا، جو اس کا چوکیدار تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ عرب کی طرف سے کچھ لوگ آتے ہیں اونٹوں پر، گھوڑوں پر سوار، اور وہ دریائے دجلہ کو عبور کرتے ہیں اور اس سارے علاقے میں پھیل جاتے ہیں۔ اور اس خواب کی تعبیر انہوں نے یہ سمجھی کہ کوئی بڑا واقعہ دنیا میں رونما ہونے والا ہے۔ اور ادھر سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اور وہ روشنی سارے عالم میں پھیل جاتی ہے، اور اس روشنی میں حضرت آمنہ نے شام کے محلات کو اپنے سامنے دیکھا، گویا کہ ساری کائنات اللہ نے ان کے سامنے روشن کر دی۔ تو اس کیفیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا یہ کہنا ہے، میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی اور میں نے حضور کو دیکھا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو میں نے ستارے دیکھے کہ وہ جھک رہے ہیں، زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور ایسا خوف محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ ابھی ہمارے اوپر گر جائیں گے، اور ایسی روشنی نمودار ہوئی کہ جس سے سارا علاقہ، سارا گھر، سب کچھ روشن ہو گیا، مشرق سے مغرب ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی۔ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور تاریخ 12 تھی یا 9 تاریخ تھی، دونوں اقوال ہیں، 12 تاریخ کا بھی ہے اور 9 تاریخ بھی ہے، اور بعض روایات میں 8 تاریخ بھی ہے، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، 7ویں دن انہوں نے حضور کا عقیقہ کیا، آپ کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دن تک آپ اپنی والدہ کے پاس رہے، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد 4 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ کو دودھ پلانا، یہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلایا، جو کہ باندھی تھیں ابو لہب کی، اور یہ وہی باندھی تھی جنہوں نے ابو لہب کو جا کر یہ اطلاع دی، حضور کی پیدائش کی اطلاع دی۔ تو ابو لہب نے خوشی سے، محبت کے ساتھ، حضور کی محبت میں، خوشی میں آ کر اس نے ان باندی کو آزاد کر دیا،
تو وہ حضرت سویبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ پلاتی رہیں، پھر حضرت حلیمہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کے جانے کے ساتھ ہی حضرت حلیمہ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی اور ایسی خوشحالی آئی کہ وہ سمجھ سے باہر تھی ان کے کہ یہ کیسا برکت والا بچہ ہمارے گھر میں آ گیا کہ جانوروں کی صحت اچھی ہو گئی، ان کا دودھ بڑھ گیا، اونٹ جو پہلے خشک ہو چکے تھے وہ ان کے دودھ بڑھ گئے، گھر کے اندر قسمہ پرسی کے حالات تھے، خوشحالی آ گئی۔ اور عجیب و غریب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں آنے کے بعد انہوں نے عجیب عجیب کمالات دیکھے۔ 2 سال تک انہوں نے حضور کو اپنے پاس رکھا، پھر واپس حضرت آمنہ کے پاس جب لے کر آئیں تو دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کو واپس چھوڑیں اور ان کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ اتفاق سے ان دنوں وہاں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو انہوں نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس بچے کو میں اپنے پاس رکھ لوں، چونکہ یہاں بیماری ہے، یہاں مسائل ہیں، تو بچہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، آپ اگر اجازت دیں تو ان کو میں اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اور پھر دوبارہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں لے گئیں، اور پھر 4 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ 4 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا، فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور ایک ساتھ دوسرے فرشتے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، دل کو نکالا، ایک برتن کے اندر رکھا، اسے صاف کیا، اس کو پاکیزگی مہیا کی، اس کو صفائی کی اس کی، اور پھر دوبارہ سے اس دل کو سینے کے اندر رکھا اور پھر اس کو بند کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا شق صدر کا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے آپ کی حیات طیبہ میں۔ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی پھر شق صدر کا واقعہ ہوا، اور تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، وہی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور چوتھی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس سے قبل شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو حضور کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ شق صدر یعنی سینہ کھولا گیا، پھر سینے کو صاف کیا گیا، پھر دوبارہ رکھا گیا اور پھر بند کیا گیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر فرمایا والدہ کے ساتھ، اور واپسی پہ رستے ہی میں والدہ کا انتقال ہوا، اور اللہ کے محبوب جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سارا نظام چلایا، کیسی اللہ کو ان کے ساتھ محبت تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیسی مشکلات زندگی میں دکھائیں، آزمائشیں دکھائیں، اور ایسے ایسے مراحل سے گزارا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پیدائش ہوئی یتیمی کی حالت میں، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، 8 سال کی عمر میں عبد المطلب دادا جان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں، ان فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فوت ہوئے، ان کا جنازہ جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر تھی، چھوٹے بچے تھے، پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتے جا رہے تھے اپنی دادا کی جنازے کے ساتھ۔ تو 8 سال کی عمر میں دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جاتے ہوئے رخصت ہونے سے پہلے وہ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ دے گئے اور ان کو نصیحت فرما گئے کہ آپ نے میرے اس پوتے کا خیال رکھنا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے کوئی رنج یا صدمہ نہ پہنچے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تو جب حضرت ابو طالب کی نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو طالب نے کوئی کسر نہ چھوڑی آپ کی پرورش میں، آپ کو آسائش اور سہولت فراہم کرنے میں، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔
جب 12 سال کی عمر تھی تو حضرت ابو طالب شام کے سفر پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایک راہب ملا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اور پھر مشورہ یہ دیا ابو طالب کو کہ ان کو یہاں سے آگے نہ لے کر جائیں، انہیں واپس کر دیں، کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا گیا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اسی اثناء میں 7 رومی اشخاص وہاں پر آئے، کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ کس تلاش میں ہو؟ کہنے لگے ہم اس شخص کی تلاش میں ہیں جو کہ آخری نبی ہوگا، اور وہ آ کر ہمارے دین کے ہمارا جو ہے وہ سلسلے سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا اور سارا سلسلہ ہوگا۔ تو ہم روم سے آئے ہیں اور ہم کئی وفود کی شکل میں آئے ہیں، مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، کہ جس کو جہاں پر وہ شخص ملے، وہ بچہ ملے، تو اس کو وہ قتل کر دے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو اس راہب نے پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کی نیت کر لے، جو اللہ کی مرضی ہو، تو اس میں تم کچھ کر سکتے ہو۔ کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس نے سمجھایا کہ پھر اس بات کو چھوڑ دو اور گناہ گار مت ہو۔ پھر وہ بالآخر سمجھ گئے اور اسی راہب کے پاس اسی کی خدمت میں رہ گئے اور روم واپس جانے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے بحفاظت مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 سال کی عمر میں تھے تو اس دور میں وہاں پر ایک لڑائی شروع ہوئی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے، جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے میں اس کی ابتدا ہوئی، اس لیے اسے حرب فجار کہتے ہیں۔ اور یہ لڑائی قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان شروع ہوئی۔ ایک قبیلے کے شخص نے دوسرے کے بندہ مار دیا اور اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ تو چونکہ یہ لڑائی ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں حرمت والے مہینوں میں شروع کی گئی تھی، اس لیے اس کو گناہ گاروں کی لڑائی قرار دیا گیا، حرب فجار قرار دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بامر مجبوری شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے، لیکن اپنے خاندان والوں کے کہنے پر اور اپنے چچاؤں کے اصرار کرنے پر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں خود حصہ، باقاعدہ لڑائی نہیں کی، لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، جنگ میں حصہ لیا مجبوری کے تحت، لیکن لڑائی میں حصہ نہ لیا۔ پھر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پھر لوگ بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ لڑائی جھگڑا، یہ قتل و غارت، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر مشورہ یہ کیا کہ جو حلف الفضول ایک معاہدہ ہو چکا ہے پہلے، اسی معاہدے کی تجدید کرتے ہیں تاکہ آئندہ سے یہ لڑائی اور اس قسم کا سلسلہ ختم ہو۔ حلف الفضول کیا تھا کہ مکہ کی طرف لوگ آیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، اور وہاں آ کر وہ اپنی خرید و فروخت بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، حج بھی کرتے، اور اس طرح سے ایک معاشی طور پر اس دور سے مکہ مکرمہ ایک مرکزی مارکیٹ رہی ہے عالمی سطح پر۔ تو لوگ آتے وہاں پہ تجارت کے لیے۔ یمن کا ایک شخص آیا، اس نے اپنا کچھ سامان بیچا، مکہ کے ایک شخص نے اس سے لے لیا لیکن پیسے نہ دیے۔ تو جب وہ جانے لگا، اصرار کرنے لگا پیسوں کے لیے، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو جب انکار کیا، وہ شخص کعبہ میں کھڑا ہوا اور اس نے للکار کے آہوزاری کی اور کہا کہ کیا تم مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو؟ اللہ کے گھر میں آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس قسم کی باتیں کی۔ تو اس پر لوگوں کو غیرت آئی اور لوگوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ اور پھر 3 بندے ایسے تھے کہ 3 بزرگ تھے، فضل بن وداع، فضل بن فضیل اور فضیل بن حارث، یہ 3 اشخاص تھے کہ جنہوں نے ایک معاہدہ تشکیل دیا، اور اس معاہدے کو پھر حلف الفضول کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس معاہدے کے اندر یہ طے ہوا کہ باہر سے آنے والوں کا اکرام کیا جائے گا، ان کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور آپس کی لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، حرم کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور خاص طور پر حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں طے کر کے ایک معاہدہ تشکیل دے دیا گیا۔ تو حرب فجار جب ختم ہوئی تو اس کے بعد حلف الفضول کی تجدید کا سوچا گیا اور اس پر مشورہ ہوا، اور پھر سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت 20 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت کی اور اس کی تائید کی، اور فرمایا
کہ یہ اچھا معاہدہ ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور بعد میں بھی کبھی ایسا کوئی معاہدہ پیش آیا اور اس میں مجھے شرکت کرنی پڑی تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شام کا دوسرا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہ جب آپ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا سامان تجارت دے کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عمدہ طریقے سے تجارت کی۔ وہاں پر ایک مرتبہ پھر ایک راہب سے ملاقات ہوئی، نستورہ نام تھا اس کا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بٹھایا، اعزاز و اکرام کیا اور بڑی آپ کی عزت افزائی کی، اور وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ یہ آخری رسول ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی کتابوں میں یہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، پڑھ چکے تھے اور وہ واقف تھے، تو وہ فوراً حضور کو پہچان گیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی بڑا اچھے طریقے سے اختتام کو پہنچا۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے نکاح کا پیغام قبول فرمایا۔ 500 درہم کے بدلے مہر کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے اولاد بھی دی، اور 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد ہیں، جن میں سے صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ کے وطن سے ہے۔ باقی تمام اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، پھر اس کے بعد حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیٹی تھی۔ اور بیٹے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت قاسم، حضرت طیب، طاہر، عبداللہ، یہ تینوں ایک ہی بیٹے کے نام ہیں۔ عبداللہ، طیب یا طاہر، تینوں نام ایک ہی بیٹے کے ہیں، اور حضرت ابراہیم، یہ 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹے 2 سال سے کم عمر کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل جو ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ تعمیر کعبہ کا واقعہ ہوا۔ پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر دوبارہ ان بنیادوں کو اٹھایا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مرمت ہوتی رہی، اصلاح ہوتی رہی، لیکن جو دوبارہ گرا کے تعمیر کیا گیا وہ قریش نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ کعبہ شریف کو گھرایا گیا، اس پر دوبارہ تعمیر کی گئی۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور پھر حجر اسود لگانے کا موقع آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کی وجہ سے وہ جھگڑا بھی، وہ بڑا کام بھی بڑی آسانی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام کو پہنچا۔ پھر کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد چوتھی تعمیر جو ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوئی، سن 64 ہجری میں دوبارہ کعبہ کو گرا کے پھر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اور سن 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کے دور میں 5ویں مرتبہ خانہ کعبہ کو گرا کے اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ تو یہ 5 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اس سے قبل، وحی آنے سے قبل 6 مہینے کا عرصہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئے، سچے خواب، رؤیا صالحہ، سچے خواب آنا شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ وحی کے سلسلے سے لے کر حضور کی ہجرت تک کے واقعات کو مختصراً عرض کرنے کی، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے صحابہ کرام کے بھی انداز اپنے اپنے تھے، چونکہ لوگوں کے مزاج اپنے ہیں، لوگوں کی عادات خصوصیات اللہ نے الگ الگ رکھی ہیں، تو اسی طرح صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کی، جو اس کا عملی مظاہرہ کیا، اس میں ہمیں ہر رنگ نظر آتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے، میری سب سے بڑی اور سب سے آخری تمنا یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہوں اور بس آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اس سے بڑی میری اور کوئی خواہش نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہوں۔ اور ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خد و خال بیان کریں کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ محبت کے غلبے کی وجہ سے مجھے کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں جی بھر کے حضور کو دیکھ سکوں، آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکوں۔ محبت کا غلبہ ایسا تھا، ایسا روب تھا میرے اوپر کہ میں آنکھیں جھکائے رکھتا تھا، کبھی حضور کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک محبت کی قسم ہے۔ حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ کبھی جی بھر کے دیکھا ہی نہیں، میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ اور پھر ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ آخری وقت میں حضور کی زیارت ہو جائے، جنازہ حضور پڑھا دیں، لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میرا رات کے وقت انتقال ہو گیا تو حضور کو اطلاع مت کرنا، اس لیے کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں حضور آئے اگر جنازہ پڑھانے تو دشمنوں کا خوف ہے، خطرناک جگہ ہے، حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا میرا جنازہ کوئی پڑھا دے، حضور نہ پڑھائے، میں سعادت سے محروم رہ جاؤں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچ سکے، کوئی شبہ بھی ہو جائے تکلیف کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور آتے، ہمارا دل چاہتا کہ ہم کھڑے ہوں لیکن ہم کھڑے نہ ہوتے، وجہ کیا تھی کہ حضور منع فرماتے تھے اس بات سے، حضور پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں کسی مجلس میں آؤں اور میرے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں، یہ تکلف سمجھتے تھے اس کو، اور اپنے لیے اس کو پسند نہ فرماتے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم حضور کے لیے کھڑے ہوں اکرام میں، لیکن ہم بیٹھے رہتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس میں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں، میری خوشی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن میرے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہوں، لہٰذا میں بیٹھا رہوں۔ تو یہ ہے اصل اطاعت، یہ ہے اصل عقیدت، اور یہ ہے اصل محبت۔ آج ہمیں بھی محبت، عقیدت، اطاعت کے دعوے ہیں، لیکن کام ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنانا، ان کی پابندی کرنا، وہ ہمیں ذرا مشکل لگتا ہے، اور اپنی دل کی اپنی آرزویں پوری کرنا وہ ہمیں آسان لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے۔ دیکھیں، محبت اور آپ کے آنے کی خوشی یہ تو ابو لہب کو بھی تھی، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا کہ ابو لہب بھی بہت خوش ہوا، اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، جس نے یہ خبر دی کہ حضور تشریف لے آئے، اس نے باندی کو آزاد کر دیا، اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتا، پالتا، کھلاتا، چچا تھا، بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا، لیکن اطاعت نہیں تھی اور عقیدت نہیں تھی۔ جب حضور نے اللہ کا کلام سنایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو وہ پلٹ گیا۔ تو صرف خوشی منانا اور صرف محبت کا دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، عقیدت کا ہونا اور اطاعت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ حقیقی عشق ہے، اور حضور کے طریقے کو چھوڑ کے حضور سے محبت کے دعوے اور عملی مظاہرے کرنا یہ عقیدت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح رخ پر زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔